السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہمارا معبود ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ والسلام ہو اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، جس دین کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے، اور جس دین میں شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اعمال کو برباد کرنے والی چیز ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلوات کے بعد آج 14 رمضان المبارک 1442 ہجری مطابق 26 اپریل 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو جدہ سے یہ رمضان کا خصوصی درس پیش ہے، جس میں ہم قرآنی مثالیں پیش کر رہے ہیں ان آیتوں کو جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے. ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. کل کے درس میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24-25 میں ہم نے عقیدے کی، توحید کی یا ایمان کی مثال پڑھی کہ کس طریقے سے ایک مضبوط درخت سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہوتی ہیں اور آسمان میں اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچتی ہیں. سبحان اللہ. ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ یہ مومن کی مثال ہے، اور یہ ایمان یا مومن جس کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، جس کا ایمان جو ہے
بڑا مضبوط ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے درخت سے دی ہے، اور درخت سے مراد ہم نے پڑھا کل کیا ہے، درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے، جیسا کہ مومن کی مثال حدیث میں کھجور کے درخت سے جو ہمیشہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، فائدہ پہنچاتا ہے۔ مومن ہمیشہ دو چیزیں کرتا ہے، اور دو چیزیں مومن کو کرنی بھی چاہیے۔ نمبر ایک کہ درخت کو پانی دینا، اور اس درخت کو خراب ہونے سے، اس کے گرد جو چیزیں ہیں آزو بازو، اس کو خراب ہونے سے بچانا، تاکہ درخت باقی رہے اور پھل دیتا رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان مومن اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اپنے اعمال سے اس کو جو ہے مضبوط کرے، اور ایمان خراب ہونا یا عقیدہ خراب ہونے سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بچاتا رہے۔ اس کے بعد اگلی جو دو آیتیں ہیں جو آج میں نے پڑھی آپ کے سامنے، آیت نمبر 26 اور 27، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی مثال دی ہے، اور کافر کی مثال دی ہے، اور کافر کی اعمال کی یا مشرک کے اعمال کی بہت زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی۔ فرمایا، ترجمہ دیکھیے، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک خبیث بات کی مثال گندے درخت کی جیسی ہے۔ اجتثت یا اشتثت من فوق الارض ما لها من قرار، جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا ہے، اور اسے کوئی بھی ثابت اس کا قرار نہیں ہے، زمین میں کوئی ٹکاؤ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پکی بات سے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو ہے دو باتیں ہیں، دو آیتیں ہیں نا، اس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 26، اس میں کفر کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ایک گندے درخت سے، اور وہ گندے درخت سے مراد جو ہے وہ حمد اللہ کا درخت ہے، کیا بولتے اس کو اردو میں، اندرائن کا درخت، جس کے وہ شاید وہ کیا کانٹے کا درخت بھی بولتے ہیں شاید اردو میں اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ گندا درخت ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جس کی جڑ زمین پر نہیں ہوتی، جس کی جڑ اوپر ہی ہوتی، زمین کے اوپر۔ ہاں، اس درخت کی جڑ زمین کے اوپر ہوتی ہے، بہت ہلکا معمولی سا ہوتا ہے، تھوڑا سا ہوا آئے تو اکھڑ جاتا ہے درخت۔ کافر کے اعمال بھی بالکل بے حیثیت ہوتے ہیں، نہ آسمان پہ چڑھتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قبولیت ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کی مثال دی ہے اس درخت سے۔ درخت سے مثال، درخت پر غور کیجئے تو کافر کی کیا حالت ہوگی وہ سمجھ میں آئے گی بات۔ یہ درخت جو اندرائن درخت ہے، جس کو حمدلہ کا درخت کہا گیا، اس کی جڑ ہی نہیں ہوتی ہے زمین میں، ٹھیک ہے، نہ اس کی کوئی ٹہنیاں ہوتی ہیں، نہ یہ کوئی پھل دیتا ہے، نہ اس درخت کا کوئی سایہ ہوتا ہے، نہ اس درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، کچھ بھی نہیں، بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے درخت۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسی مثال دی ہے، کافر کے لیے ہے یہ مثال۔ تو جس طریقے سے اس درخت کا کوئی نہ فائدہ ہے، نہ جڑیں مضبوط ہیں، نہ ٹہنیاں ہیں، نہ سایہ ہے، کچھ نہیں ہے، تو ویسے ہی کافر کا بھی حال یہی ہوگا۔ نہ کافر کے پاس کوئی خیر ہے، نہ کوئی برکت ہے اس کی زندگی میں، نہ کچھ فائدہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کافر کی مثال اس طرف سے دی ہے، اور مشرک کی مثال دی ہے، جس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، وہ جو عمل کر رہا ہے غلط باطل عمل ہے اس کا، وہ جو شرک اور کفر کر رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل تو توحید کی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کا یہ کفری ہے، نہ ہی اس کے کفری اعمال یا شرکی اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں نا، یہ نیک عمل اس کو نہیں بولیں گے، کس کو؟ شرک تو برا عمل ہے، کفر بھی برا عمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں، اس عمل کا کوئی فائدہ انسان کو ہوگا۔
حضرت ربیع بن انس رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کافر کی مثال خبیث درخت سے دی ہے کہ اس کا کوئی قول، اس کے عمل کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو جیسے درخت کی کوئی جڑ بھی نہیں ہے، کوئی ٹہنیاں بھی نہیں ہے، نہ آسمان میں چڑھتا ہے نہ آسمان تک پہنچتی ہے اس کی کوئی چیز. اور یہی تقریباً معنی جو ہے دیگر مفسروں نے بھی بیان کیا ہے. حضرت سعید رحمہ اللہ نے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس آیت کے بارے میں پوچھا، کہا کہ ان رجلا لقی رجلا من اہل العلم فقال له ما تقول في الكلمة الخبيثة. ایک آدمی کی ملاقات، حضرت قتادہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی ملاقات ایک عالم سے ہوئی، تو اس عالم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں خبیث گندی بات کے بارے میں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے. تو کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی زمین میں یا آسمان میں کوئی اس کا فائدہ ہے. یعنی کفریہ بات، شرکیہ بات کا نہ زمین میں کوئی فائدہ ہے نہ آسمان میں کوئی فائدہ ہے، بلکہ وہ بات جو ہے گندی بات یعنی شرکیہ بات یا کفریہ بات اس کافر یا مشرک کے گردن میں لگی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے کا پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا. مطلب وہ جو کفر کر رہا ہے، وہ جو شرک کر رہا ہے، اس کا دنیا میں آخرت میں کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا، البتہ اس کا شرک اس کے ساتھ قبر میں جائے گا، قیامت تک جائے گا اس کا کفر، اس کا شرک، اور پھر جو ہے وہاں اس کفر اور شرک کا پورا بدلہ اس کو بڑی بھیانک شکل میں دیا جائے گا. یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیان کیا ہے. جس طریقے سے درخت بے سود بے فائدے مند، کوئی حیثیت نہیں، ویسے کافر اور مشرک کے اعمال بھی کسی کام کے، کسی فائدے کے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دونوں کا بتا دیا، اس کا پچھلی آیتوں میں جو کہ کل ہم نے پڑھا کہ اچھی بات جو کہ لا الہ الا اللہ ہے یا ایمان ہے، مومن کو کس طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، ہمیشہ بالکل اس درخت کی طرح جو ہمیشہ پھل دیتا ہے، ہمیشہ پھل دیتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اس درخت سے. تو ایسے ایمان والا ہمیشہ یا عقیدے والا فائدے میں رہے گا. یہ ایک گروپ ہے، یہ لوگوں کی ایک قسم ہے. الحمدللہ آپ اور میں، اللہ نے ہم سب کو ایمان والے بنایا ہے، صحیح عقیدہ، اللہ کا شکر ادا کریں. سیکنڈ گروپ آف پیپل، دوسرا گروپ لوگوں کا مشرک اور کافر ہے. ان کی مثال ایسے ہے اس حنظلہ درخت سے، حنظل درخت سے دی گئی، اندرائن کا درخت، حنظلہ نہیں، حنظل درخت سے دی گئی ہے، تو جس کے کوئی جڑیں نہیں ہوتی نا ٹھیک. تو بالکل ویسے ہی کافر کے اعمال بھی یا مشرک کا شرک، کافر کا کفر نقصان پہنچائے گا، فائدہ ذرہ برابر نہیں پہنچائے گا. جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اس کے بعد اسی آیت میں آخر میں یعنی دوسری آیت میں، آیت نمبر 26 ہے، 27 ہے، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب جو ایمان والے لوگ ہیں، جو صحیح عقیدے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، دیکھیے ان کے ایمان کا فائدہ کیا ہے، یا ان کے عقیدے کا فائدہ، ان کے ایمان کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. اب اس کی تفسیر میں جو ہے وہ حدیث آئی ہے، کون سی؟ جو مشہور حدیث ابھی میں بتا. تو یہ اللہ کی ثابت قدمی رہتی ہے ان کے ساتھ. یعنی ایک بات یاد رکھیے، اللہ جس کو ثابت قدم رکھے وہی ثابت قدم رکھے. ثابت قدم سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ثابت قدم کا مطلب جو ہے ٹکے رہنا، استقامت، ثابت قدمی، اپنے ایمان پر جمے رہنا، اپنے عقیدے پر جمے رہنا. اللہ جس کو جمائے وہ جمے رہ سکتا ہے، اللہ جس کو ثابت قدم رکھے وہ ثابت قدم رکھے، اللہ جس کو استقامت دے وہ استقامت سے. اللہ کے ہاتھ میں ہے. یاد رکھیے، بندے کو ضرورت ہے کہ اللہ اس کو ثابت قدم رکھے. میں اور آپ ہم سب محتاج ہیں اللہ کے. اللہ اگر ہمیں بچائے گا، ہمیں کیا کہتے ہو، کوئی ثابت قدم رکھے گا، ہمارے قدموں کو جمائے گا، تو ہمارے قدم جمع ہونے لڑکھڑائے جائیں گے قدم. تو ہم سب اللہ کے مطابق اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، ثابت قدمی اللہ کی جانب سے ہے، جو کہ نعمت ہے، استقامت، ثابت قدمی
ورنہ دیکھیے آدمی جو ہے اچھا رہتا ہے پھر برا ہو جاتا ہے، ایمان والا رہتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، صحیح عقیدے کا رہتا ہے پھر شرک میں چلا جاتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے پھر چھوڑ کر برے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ کی ثابت قدمی ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے گا ایمان والوں کو کس چیز سے؟ لا الہ الا اللہ سے، ان کے ایمان سے، ان کے عقیدے کے کلمے سے، قول ثابت لا الہ الا اللہ۔ کہاں ثابت قدم رکھے؟ اللہ دونوں جہاں میں، ہیئر آفٹر، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اب یہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ثابت قدم رکھے گا، آخرت سے اس کی مراد جو ہے قبر کی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، جیسا کہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، اچھا اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے یہ دیکھیے میں ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، سورہ اسراء کی، اور ایک آیت ہے سورہ انفال کی، 2 آیت ہے، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ثابت قدمی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اگر اے نبی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتے تھے۔ دیکھیے اللہ نے ثابت قدم رکھا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ انفال کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ جب جو ہے یاد کرو وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، ان کے قدموں کو جماؤ ایمان والوں۔ یہ بہت اہم۔ اور ایک صحیحین کی روایت ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث لمبی ہے، اس میں ایک ٹکڑا ہے وَهُوَ يَسْأَلُهُمْ وَيُثَبِّتُهُمْ، اللہ ان سے پوچھے گا، اس سے اہل ایمان سے سوالات کرے گا اور ان کو ثابت قدم رکھے گا کب؟ قیامت کے دن۔ اور اسی طریقے سے ایک سورہ ہود کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ دیکھیے اور ہم آپ پر پیغمبروں کے واقعات بیان کرتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو پیغمبروں کے، رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان واقعات کو ہم جو پیغمبروں کے آپ کو بیان کرتے وہی کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ آپ کے دل کو جما کے رکھیں، ثابت قدم رکھیں آپ کے دل کو۔ تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، ان آیتوں سے یہ حدیث، ایک حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ثابت قدم رکھنا۔ اللہ جس کو ثابت قدم رکھے وہ ثابت قدم رہ سکتا ہے، ورنہ وہ بچ نہیں پائے گا۔ تو یہاں اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان مخلوق جتنی ہے 2 قسم کی ہے۔ نمبر 1 جو جمے ہوئے ہیں دین پر، ثابت قدم ہے، اور وہ بھی اللہ نے ان کو رکھا ہے ثابت قدم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ثابت قدمی کا جو راستہ ہے، عقیدہ ایمان، اس راستے پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ سیکنڈ ٹائپ آف پیپل، دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ثابت قدمی کا راستہ چھوڑ دیا۔ ثابت قدمی کا راستہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے، جیسے اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، صحیح عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب اس بات پر انسان عمل کرتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لاتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جو حکم دے، اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا رمضان ہے تو روزہ رکھو، روزہ دیتا ہے، مال کی زکوٰۃ ہو جائے تو زکوٰۃ نکالو، استطاعت ہو تو حج کرو، تو اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، اللہ کے منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، یہ دلیل ہے، دیکھیے یہ آیت کون سی ہے؟ سورہ نساء کی آیت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اگر یہ لوگ وہ کام کریں جن کی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے تو یہ ان کے لیے خیر بھی ہوتا اور زیادہ ثابت قدمی بھی ہوتی۔ تو معلوم ہوا ثابت قدمی کے لیے اللہ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے گا تو اللہ کیا کرے گا؟ اس کے قدموں کو جما دے گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت برزخ کی زندگی میں بھی۔ آخرت سے مراد برزخ کی زندگی میں بھی ہے، جس کے متعلق حدیث آ رہی ہے آگے، ٹھیک ہے؟ یہ ضروری ہے بالکل کہ انسان جو ہے اس راستے پر چلے۔ تو پھر اس کا مطلب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ توحید کے ذریعے اللہ ثابت قدمی عطا فرماتا ہے انسانوں کو،
کب؟ جو وہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارتے ہیں شرک سے بچتے ہوئے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ثابت قدمی کا راستہ جو کہ توحید ہے چھوڑ دیا جائے، شرک کرے انسان، گناہوں کی زندگی کرے، اللہ کے احکام پر عمل نہ کرے، تو پھر وہ دنیا میں بھی اس کے قدم نہیں جمیں گے، ثابت قدم نہ دنیا میں رہے گا، نہ مرنے کے بعد قبر میں جو ہے ثابت قدمی اس کو عطا ہوگی۔ بہت اہم نقطہ ہے، اس طرف توجہ دینا چاہیے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ثابت قدم رہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس سلسلے میں اس کا وہ کریں، کیا کہ اس کے راستے پر چلیں جو کہ توحید ہے، جو کہ توحید ہے۔ چلیے اب اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں ثابت قدمی کے سلسلے میں کہ مرنے کے بعد قبر میں مسلمان سے سوالات ہوتے ہیں، قبر میں انسان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ تو یہی مطلب ہے حدیث ہے، یہ جو گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، یہی ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، یہ آخرت کی ثابت قدمی یہی ہے۔ آخرت سے مراد برزخ کی زندگی ہے، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہمیں، یہ توحید کا کلمہ ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبر میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ یہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ یہی مطلب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب موت، حدیث پھر سے میں دوبارہ بتا دوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب قبر میں مسلمان سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، بتاؤ تمہارے نبی کون ہے، تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی ہے قرآن کی اس آیت کا مطلب، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ ایک اور ایک حدیث میں ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو رکھ کر جو ہے قبر میں ڈال دیتے ہیں نا، تو واپس جاتے ہیں اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کر قبر میں، تو ان کے واپس جانے کی جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے فلاں شخص کے بارے میں، تو وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا تم کہتے ہو؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اشہد، مومن اگر ہوگا تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، میری گواہی کہ محمد ہیں اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کو جہنم کا ٹھکانہ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہ گواہی نہ دیتے تو تم وہاں جاتے جہنم میں، لیکن اللہ نے تمہیں اس گواہی کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے، اللہ نے اس ایمان کی وجہ سے تم کو اللہ نے اس جہنم کی جگہ سے تمہارے بچا لیا اور تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ پھر اس کے لیے قبر 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے اور قیامت تک جو ہے سرسبز شاداب رہتی ہے، جو کسی مسلم کی ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث میں، اس کی تفسیر میں سب حدیثیں ہیں اس کی، کہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتا ہے آخرت میں بھی، آخرت سے مراد یہ برزخ کی زندگی۔ ایک ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی آئی ہے اس سلسلے میں، میں نے کہا بڑی حدیث ہے، میں ایک پڑھ دیتا ہوں چونکہ وقت کا مسئلہ ہے ہمارے پاس۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اے لوگو، امت کو، میری امت کو قبروں میں آزمایا جائے گا۔ انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، قبر میں ڈال کر اس کو تدفین کے بعد چلے جاتے ہیں، تو فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے ہتھوڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس انسان کو بٹھاتا ہے اور اس کے بعد پوچھتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ مومن اگر ہوگا تو کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے تم نے سچ کہا، تو پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، دروازہ جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم میں دکھا کر بتایا جاتا ہے اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا، دیکھیے اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہاری یہ جگہ ہوتی، چونکہ کفر سے بچ گئے تو جہنم کی اس جگہ سے بچ گئے، تم ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اس سے۔ پھر جنت کی طرف اس کو ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جاؤ، جا کر وہاں رہو، اسکن رہو،
ثم یفسح لہ فی قبرہ، مطلب یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کر رہو. یہ کب؟ یہ قیامت کے دن ہوگا. لیکن قبر ہی سے اس کو اس کے جنت کی جگہ دکھا دی جاتی ہے، پھر اس کی قبر میں کشادگی ہوتی ہے. جہاں تک کافر اور منافق کا تعلق ہے اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، رسول کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہتا لا ادری، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں معلوم. بولے گا کافر یا منافق. اس سے کہا جائے گا نہ تم نے علم حاصل کیا، نہ تم نے ہدایت کا راستہ اپنایا. پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم ایمان لاتے اپنے رب پر تو یہ جگہ تمہاری ہوتی جنت میں، لیکن اب تم نے کفر کر دیا تو اللہ نے تمہاری اس جگہ کو جہنم کی جگہ سے بدل دیا. پھر جہنم کا دروازہ کھول کر اس کو جو ہے دکھائی جاتی ہے اس کو جگہ جہنم میں. پھر وہ جو ہتھوڑا فرشتے کے ہاتھ میں تھا نا، اس سے مارتا ہے اس کو زور سے. ٹھیک ہے، تو سوائے انسان اور جن کے ساری مخلوق اس کی چیخ اور پکار کو سنتی ہے. یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور تفسیر میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں. یہ جو ثابت قدمی ہوتی ہے، یہ فرشتے جو ہے، یہ ثابت قدمی جو قبر میں ہوتی ہے، یہ انسان کے اس کی وجہ سے ہوتی ہے. کس کے؟ اس کے توحید کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ وہ جو حدیث ہے نا، جو بہرحال وقت ختم ہو گیا، میں وہ جو جس میں ہے کہ من ربک، من تمہارا رب کون ہے بتاؤ، تو بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تمہارا دین کیا ہے بتاؤ، میرا دین اسلام ہے. نبی کون ہے؟ تو نبی میرے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بھی جو حدیث آئی ہے وہاں پر بھی یہی الفاظ آئے کہ یہ جو جوابات دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ثابت قدمی ہے مومن کے لیے. اور یہی مطلب ہے اس آیت کا جو اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو بہرحال یہ تمام جو ہے، اور بھی بہت ساری حدیثیں جو اسی مفہوم کی ہیں جو اس سلسلے میں علماء نے تفسیر میں نقل کی ہیں. تو بہت بڑا فائدہ معلوم ہوا عقیدے سے کہ انسان جو ہے قبر میں ثابت قدم رہتا ہے. لوگ مر رہے ہیں، دیکھیے پتہ ہے نا، اگر لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہوں گے تو اسی صورت میں جو ہے پھر بربادی ہوگی اور قبر میں ثابت قدمی نہیں ہوگی. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں ثابت قدمی رہے اور ہم جو ہے قبر کے تینوں سوالات کے صحیح جواب دیں تاکہ ثابت قدمی رہے، تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدوں کو مضبوط کریں، اپنے عقیدے کو ٹھیک کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، ورنہ جو ہے پھر بربادی ہوگی. اس کے بعد آخر میں اللہ نے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. چلو ثابت قدمی تو ایمان والوں کے لیے ہے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ سے ہے، توحید سے ہے. اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے، ظالم لوگ ہیں، کیونکہ کفر اور شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظالموں کو کیا کرتا اللہ؟ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کرتا ہے. مطلب ہدایت دینا، گمراہ کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بہرحال یہ جو ہے اس آیت کے بارے میں بیان کیا گیا، لہٰذا ہم اپنے اس کو کیا کہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو ثابت قدم رکھے اور توحید ہماری باقی رہے، شرک سے ہم محفوظ رکھیں، ایمان ہمارا باقی رہے، کفر سے ہم بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تیرے احکام پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، تیرے منع کردہ اور تیری نافرمانی سے ہم سب کو بچا لے، تاکہ ہماری دنیا میں بھی ثابت قدمی رہے اور قبر میں بھی ثابت قدمی رہے. اگر دنیا اور قبر میں ثابت قدمی ہو گئی تو آخرت میں جنت ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے، آمین. کسی وجہ سے بہرحال آج کا یہ درس آج اس وقت ہوا اور آپ نے پڑھ لیا صرف آج ایک دن کے لیے، ورنہ کل سے تو باقاعدہ وہی ہماری پرانی ٹائمنگ درس کی رہے گی جو 5 سے 5:30 تک. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.